ہمارے جو مشائخ تھے، اولیاء اللہ تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست ہوا کرتے تھے، مشائخ، صوفیاء، اولیاء اللہ جو ہوا کرتے تھے، وہ جب بھی بولتے تھے، جب بھی زبان سے الفاظ استعمال کرتے تھے، ان کو اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ بھئی یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، نام اعمال کے اندر لکھا جا رہا ہے، اور وہ کبھی بھی ایسی بات زبان سے استعمال نہیں کرتے تھے جس زبان سے اللہ ناراض ہو جائے اور رسول ناراض ہو جائے۔ اسی لیے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، بعض مشائخ کی مثال جو صوفیاء ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کے بارے میں مثالیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ جب بھی کوئی لفظ زبان سے بولتے تھے اس لفظ کو لکھتے تھے، اور رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کرتے تھے، اور سونے سے پہلے سوچتے تھے میں نے دل میں پورے دن کون سی اچھی بات کہی اور کون سی غلط بات کہی ہے۔ ایسا ہی انسان اللہ کا دوست بن سکتا ہے۔ صبح نیند سے جاگے، جو بھی بات کی اس کو ریکارڈ کیا، لکھا، اور رات کو سونے سے پہلے سوچا میں نے دن میں کون سی اچھی بات کہی ہے اور کون سی بری بات کہی ہے، کون سی اچھی بات کہی جس سے اللہ راضی ہو چکا ہو، جو اللہ کو راضی کرنے والی بات ہے، اور کون سی غلط بات ہے جس سے اللہ ناراض ہو گیا ہے، اس کو لکھا کرتے تھے، اور جو اچھی باتیں ہوا کرتی تھی ان پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور جو غلط باتیں ہوا کرتی تھی ان کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے قیامت کے دن، ابھی تو پتہ نہیں چلے گا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایسی قومیں بھی اٹھیں گی، ایسی قومیں بھی اٹھیں گی جن قوموں کی زبانوں سے 20 سال تک قرآن کریم کی تلاوت ادا ہوئی ہوگی، جنہوں نے 20 سال تک قرآن کریم کی تلاوت کی ہوگی، اور 20 سال تک قرآن کریم کی تلاوت کی ہوگی، اور قرآن کریم کی تلاوت کے بغیر کوئی بھی لفظ انہوں نے نہیں بولا ہوگا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، کتابوں کے اندر لکھا ہوا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام رہے ہیں، مشائخ میں سے بھی، ہر علم کلام کے زبردست امام رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر انہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں اسلام کے بارے میں، اگر ان کی زندگی کو کتابوں پر تقسیم کیا جائے کہ پوری زندگی کتنی کتابیں لکھی ہیں، تو تخمینہ لگایا ہے اور اس کو ضرب لگائی اور حساب نکالا ہے کہ ہر دن یہ 16 صفحے کتابوں کا لکھا کرتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر حساب لگائیں گے تو ہر دن انہوں نے ہر کتاب کے 16 صفحے لکھے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جس آدمی نے دن کے اندر 16 صفحے کتاب، 16 پیج لکھے ہوں گے تو پوری زندگی اس نے کوئی دوسرا کام کیا ہی نہیں ہوگا اس نے۔ یہ ہے ہمارے بزرگ، ہمارے صوفیاء، ہمارے مشائخ کہ پوری زندگی علم، پوری زندگی اسلام کے پڑھنے پڑھانے میں، لکھنے لکھانے میں گزار دی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ایسے اولیاء اللہ ہوں گے، مشائخ ہوں گے، تو ان کی زبانوں سے اللہ کے بول کے علاوہ کیا نکل سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں نکل سکتا ہے۔ اور قیامت کے دن تو انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے کانپ رہے ہوں گے، تھر تھرا رہے ہوں گے۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ جب قیامت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں سے پوچھیں گے، کرسچن لوگ جو ان سے پوچھیں گے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کیوں بنایا؟ تم نے مخلوق کو خدا کیوں بنایا؟ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک کیوں ٹھہرایا؟ تو عیسائی جواب دیں گے، اے اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے ہم کو تعلیم دی تھی، اسی نے کہا تھا کہ مجھے اللہ کا شریک بناؤ، اللہ کا شریک ٹھہراؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا آپ نے یہ بات کہی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا باری تعالیٰ، بلکہ کہیں گے نہیں، بلکہ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے اندر، ان کے دل کے اندر اور ان کے بدن کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اتنا ہوگا کیونکہ بدن پر جو بال ہیں، ہر بال میں سے خون کا ایک قطرہ گرے گا نیچے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ یہ تو بڑے بڑوں کا حال ہوگا اللہ کے سامنے، وہ بات نہیں کر سکیں گے وہاں پر، اور اللہ کے سامنے جواب دینے سے ڈر جائیں گے۔ لیکن ہم صبح سے لے کر شام تک کیا بولتے رہتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
غلط بولتے ہیں، غلط سنتے ہیں، نامناسب الفاظ بولتے ہیں، نامناسب بات سنتے ہیں، تو ہم اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو جائیں گے؟ ہم اللہ کو کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ ہر لفظ کا جواب دے رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ اسی لیے حدیثوں میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جہنم کے اندر لوگ جائیں گے، یہ اکثر لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اس کا سبب کیا ہوگا؟ یہ جہنم میں کیوں جلیں گے لوگ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، دو چیزوں کی بد پرہیزی کی وجہ سے، دو چیزوں کی بد پرہیزگی کی وجہ سے، دو چیزوں کا غلط استعمال کریں گے، اس کی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، ما بین لحییہ، وہ چیز جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان۔ کہ آج کل لوگ زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں، کہا لوگ غلط زبان کا غلط استعمال کریں گے، اور اس زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں چلیں گے۔ اور وما بین رجلیہ، کہ وہ چیز جو دو رانوں کے درمیان میں، یعنی شرمگاہ، کہ لوگ جو ہے زبانوں کا بھی غلط استعمال کریں گے، شرمگاہوں کا بھی غلط استعمال کریں گے۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر جلے گا، اور سب سے زیادہ انہی دو چیزوں کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو گے، دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دو گے، اور تم مجھ سے میرے ساتھ وعدہ کرو گے تو کہ دو چیزوں کا صحیح استعمال کریں گے، ایک زبان کا صحیح استعمال کریں گے اور دوسرے شرمگاہوں کا صحیح استعمال کریں گے، اگر تم میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو، مجھے ضمانت دو گے، میں تمہارے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم ضرور بھی ضرور جنت میں جاؤ گے۔ تو بزرگوں، جو انسان جھوٹ بولتا ہے، اس کی نحوست تو الگ بات ہے، لیکن جو انسان سچ بولتا ہے، سچ کی برکت کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ، سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ غیر مسلموں کو اللہ ان کو ایمان کی توفیق نصیب دیتا ہے، ایمان کے اندر داخل کرواتا ہے۔ جو انسان سچ بولتا ہے، جو زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، پھر بات کو ختم کروں گا، 2 منٹ۔ یہی ہندوستان کا واقعہ ہے، انڈیا کا واقعہ ہے، کہ کہیں پر زمین کا مسئلہ چل رہا تھا، ایک طرف سے ہندو تھے اور ایک طرف سے مسلمان تھے، اور جو جج تھا وہ غیر مسلم، وہ انگریز جج تھا، اور مسلمانوں کا مقدمہ اور غیر مسلموں کا مقدمہ تھا۔ مسلمان کہہ رہے تھے یہ ہماری زمین ہے، اور غیر مسلم کہہ رہے تھے یہ ہماری زمین ہے۔ آپس میں ان کو جو ہے آپس میں تو ہو گئی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم جج کے پاس اس مقدمے کو لے جائیں گے۔ جب یہ مقدمہ جج کے پاس چلا گیا تو جج نے ان کی بھی سنی اور ان کی بھی سنی، پھر جج نے دوسری تاریخ دے دی، پھر تیسری تاریخ دے دی، لیکن جج نے غیر مسلموں کو کہا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جو یہ کہے گا یہ زمین تمہاری ہے؟ ان کے پاس بھی گواہ نہیں تھا اور مسلمانوں کے پاس بھی گواہ نہیں تھے۔ اب انہوں ہندوؤں نے کہا، غیر مسلموں نے کہا، جو اللہ کے نہ ماننے والے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نہ ہمارے پاس گواہ ہے نہ ان کے پاس گواہ ہے، ایک عالم ہے حضرت مولانا مفتی عبدالقدوس گنگوہی علیہ رحمہ، کہا بہت بڑے عالم ہیں، وہ بتائیں گے کہ یہ زمین کس کی ہے۔ اب جب یہ طے ہو گیا، کہا ٹھیک ہے، آنے والی مقدمے میں تاریخ ہو جائے گی آپ کی۔ جب یہ مقدمہ چلا آگے اور وہ تاریخ آ گئی تو مسلمان خوش ہو گئے، اور مسلمانوں نے کہا کہ بھئی یہ تو مسلمان مفتی ہے، یہ ہمارے حق میں فیصلہ دے گا، ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ ظاہر سی بات ہے، اب وہ اللہ والے تھے، اللہ والے کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ اب جب مقدمے کی تاریخ آ گئی اور انگریز جج نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے، تو اس مفتی صاحب نے جو عالم تھے، عالم باعمل تھے، انہوں نے گواہی دی کہ یہ زمین غیر مسلموں کی ہے۔ اور پھر جج نے سوال کیا کیا یہاں پر یہ مندر بنا سکتے ہیں؟ کہا جب ملکیت ان کی ہے تو مندر بنا سکتے ہیں، جو کچھ بھی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ تو جج نے وہاں پر ایک تاریخی جملہ لکھا ہے، تاریخ کے اندر یہ مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے کہ آج کے اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ جب جج نے یہ فیصلہ لکھا تو ہندو جوش میں آ گئے اور انہوں نے کہا جج صاحب آپ نے سچ کا فیصلہ کیا، سچائی کا فیصلہ کیا، جھوٹ کا فیصلہ نہیں کیا،
اب ہم آپ کے سامنے اسلام قبول کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے یہاں پر مسجد بناتے ہیں. اگر وہاں پر مفتی صاحب گواہی دیتے، جھوٹ گواہی دیتے اور الفاظ زبان سے غلط بولتے کہ بھائی نہیں یہ زمین مسلمانوں کے ہے، تو پھر نہ تو وہاں مسجد بن جاتی اور نہ وہ اللہ ان غیر مسلموں کو ایمان کی توفیق دے دیتا. تو یہ تو سچ کی برکت ہے. زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں، ان الفاظوں کی قیمت اللہ کے سامنے بہت بڑی قیمت ہے، اور ہم سمجھتے نہیں، دن بھر جھوٹ بولتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، مذاق کرتے رہتے ہیں، مذاق میں بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں.